معاویہ کی حکومت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کیسی شخصیت ہے، چونکہ جیسے محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، نفرت بھی. مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی پاکستانی شیعہ نے کم از کم معاویہ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہو نفرت کی وجہ سے. وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ چھوڑو اس کو، ہم کیا پڑھیں. لیکن پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ تاریخ میں معاویہ کی شخصیت کو پڑھیں، تاریخی لحاظ سے پڑھیں. مجالس میں آپ نے سنے ہوئے ہیں، جذبات سنے ہوئے ہیں. جذبات امیر شام کے بارے میں، امیر شام کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ کے دلوں کے اندر نفرت انگیز و نفرت آمیز احساسات ہیں، لیکن یہ ایک شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. وہ شاید کہ رکاوٹ بھی ہیں. کیوں کہ ان احساسات کی وجہ سے ہم مطالعہ کو ہی نہیں. اگر کوئی دے بھی کتاب کہ یہ کتاب لو، یہ امیر شام کی زندگی کے بارے میں ہے، پڑھو، پھینک دیں گے، کہیں نہیں پڑھتے. اس کو پڑھیں ہم. وہ بے شمار قوم تو بے شمار کرتی ہے، وہ تو پڑھتی نہیں ہے. شمار نہیں کرتے کسی کو، بے شمار کرتے ہیں. عزیز من، اگر المیہ سمجھنا ہے، اگر آپ نے اس ٹریجڈی کو سمجھنا ہے، کربلا کو سمجھنا ہے، عاشورہ کو سمجھنا ہے، اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو سمجھنا ہے، ان کرداروں کو تاریخ کے آئینے میں جا کر پڑھو. ان سارے کرداروں کو پڑھو، جتنے کردار اہل بیت کے مقابلے میں ہیں، اور خصوصاً اس شخصیت کو جس نے رخ بدلا، دھارا بدلا. اس شخصیت کو پڑھے بغیر ٹریجڈی کا اندازہ نہیں ہو سکتا. حوصلے کے ساتھ پڑھیں، جرأت کے ساتھ پڑھیں، اور پڑھ کر تجزیہ کریں، تحلیل کریں. کس قسم کے افراد تھے جنہوں نے ائمہ سے امت کو دور کر دیا؟ یہ معمولی لوگ نہیں تھے، غیر معمولی لوگ تھے. امام سے امت دور کرنا، والی سے رعیت دور کر دینا، امام سے امت کو ہٹا دینا، یہ غیر معمولی کام ہے. یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. آپ ان کی شخصیت کو پڑھیں، کس صلاحیت کے مالک تھے اور کیا کیا انہوں نے. کس مکر سے کام لیا، کس فریب سے کام لیا، کس جھوٹ سے کام لیا، کس دغابازی سے کام لیا، کیا کچھ تاریخ کو مسخ کیا. اس مقام تک پہنچنے کے لیے اہتمام کیا کیے انہوں نے. کتنے علماء خریدے، کتنے قاضی خریدے، کتنے اہل منبر خریدے، کتنے قلم خریدے، کتنا اس پہ خرچ کیا. پھر جا کر کہیں علی کو جا کے گھر بٹھا دیا، اولاد علی کو گھر بٹھا دیا، زندانوں میں پہنچا دیا. جن کو خدا نے امت کی نجات کے لیے امامت کا منصب عطا کیا تھا، انہیں اس حال میں پہنچا دیا اور لوگوں کو ان سے دور کر دیا. یہ تو تاریخ کا بہت اہم باب ہے. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں جیسا کہ سیاستدان پڑھتے ہیں، کم از کم پاکستان کے جتنے کامیاب سیاستدان گزرے ہیں، کامیاب سیاستدان جنہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہے بلکہ ڈبل کیا ہے. وہ کچھ آئے ہیں 90 دن کے لیے 11 سال لگا کر گئے تھے، کچھ آئے تھے 9 دن کے لیے 8 سال 9 سال لگا کر گئے ہیں. وہ ان کے اپنے اختیار میں تھا ٹینیور. کچھ آئے ہیں اپنا ٹینیور پورا کر کے گئے ہیں. ناممکن ہے انہوں نے امیر شام کو نہ پڑھا ہو. مطالعہ کرتے ہیں، بلکہ یہی جو ابھی شیعوں کی امید ہے اور سہارا ہے اور جوان ان کے لیے تڑپ رہے ہیں. چونکہ پاکستان کو چیمپئن انہوں نے بنایا ہے کرکٹ میں، لہذا بچا بھی وہی سکتے ہیں پاکستان کو. آج بلے کی مدد سے اللہ کو چھوڑ دیا، بلہ پکڑ لیا آپ نے. تو انہوں نے ایک واضح طور پر ایک مدرسے میں، جامعہ میں جا کر اس مسلک کے لوگوں کے پاس جا کر بیان دیا کہ میں نے اپنا منصوبہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کا بہت ہی تاریخ سے چنا ہے. مناسب ترین رول ماڈل میں نے چنا ہے کہ جن کی حکومت میں ترقی بھی ہے، فتوحات بھی ہیں، آبادی بھی ہے، زراعت بھی ہے، صنعت بھی ہے.
اور بہترین سیاست بھی ہے. انہوں نے وہاں پر سب کے سامنے کیمرے کے سامنے کہا کہ میں معاویہ کی حکومت, امیر شام کی حکومت پاکستان کے اندر بناؤں گا. چونکہ پڑھا ہے انہوں نے, نصاب میں شامل ہے, سیاست کے سلیبس میں شامل ہے امیر شام کی حکومت. دنیا کے سارے سیاستدان پڑھتے ہیں, نہ صرف پاکستان کے, دنیا کے سارے سیاستدان پڑھتے ہیں, اس چیپٹر کو ضرور پڑھتے ہیں. جیسے جتنے فوجی ہیں, رسمی فوجی, ان سب کو تاریخ میں انجام پانے والی جنگیں سلیبس کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. عاشورہ نہیں پڑھایا جاتا, باقی ساری جنگیں تاریخ کی انہیں پڑھائی جاتی ہیں. صلیبی جنگیں سلیبس میں شامل ہیں. وار کالج, جنگ کا کالج, جہاں پر فوجیوں کو جنگ اکیڈمی فوجی افسروں کو پڑھایا جاتا ہے, صلیبی جنگیں انہیں پڑھائی جاتی ہیں. اور باقی جنگیں جو دنیا میں معروف وقوع پذیر ہوئی ہیں وہ ساری پڑھائی جاتی ہیں. مثلا فاکلینڈ کی جنگ انہیں پڑھائی جاتی ہے.